اگر لڑکی دیندار ہوگی، اگر لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگی، تو اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ کوئی چنٹو پنٹو سلو کلو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی قسم اگر صلاح الدین ایوبی نہیں تو غلام صلاح الدین ایوبی ضرور۔ آقا کریم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 خوبیوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لدینہا، لمالہا، ایک لڑکی کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی کا باپ پراپرٹی والا ہے، لڑکی کا باپ زمین و جائیداد والا ہے، لڑکی کا باپ پیسے والا ہے، لڑکی کا باپ دولت والا ہے، اس لیے لڑکی سے شادی کی جاتی ہے۔ ایک اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے کہ لڑکی کا خاندان بات والا ہے، لڑکی کا خاندان پاور والا ہے، لڑکی کا خاندان ستا والا ہے۔ دیہاتی لفظوں میں کہہ لیا جائے، ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، اگر اس خاندان سے رشتہ داری کا تعلق، کنیکشن اگر جڑ جائے تو بات ہماری بھی مضبوط ہو جائے گی اور ڈنڈا ہمارا بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ولی جمالیہا، ایک لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے، لڑکی کے حسن کی وجہ سے، لڑکی کی سندرتا کی وجہ سے، لڑکی حسین و جمیل ہے، لڑکی وجیح و شکیل ہے، لڑکی خوبہ ہے، احسن ہے، بیوٹیفل ہے۔ اگر اس لڑکی کو دلہن بنایا جائے گا، اس لڑکی سے عقد کر کے پیاری سی دلہن بنا کر کے اس کو گھر پر لایا جائے گا، آنے والی نسل خوبصورت ہوگی۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ولی دینہا، لڑکی کے دین کی وجہ سے، لڑکی دیندار ہے، لڑکی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، لڑکی مصطفیٰ کی سنتوں کو فالو کرنے والی ہے، لڑکی خاتون جنت کی کنیز ہے، لڑکی نماز پڑھنے والی ہے، لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے۔ اگر اس لڑکی سے عقد کیا جائے گا، اس لڑکی سے نکاح کیا جائے گا، اگر اس لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بنایا جائے گا تو لڑکا بھی دیندار ہوگا۔ اس کے شکم سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا وہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہوگا۔ اس کے شکم سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا وہ کسی اور کا نہیں، شہید اعظم کا غلام ہوگا۔ چونکہ آج تو ہو سکتا ہے لڑکی اچھا بینک بیلنس اپنی جہیز میں لے کر کے آ جائے، اچھا روپیہ پیسہ لے کر کے آ جائے، لیکن میرے بھائی جو آپ نے دیکھا ہوگا چند گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دولت والوں کی دولت رکھی رہ جاتی ہے۔ آج تو حسن ہے، آج تو حسن کی ملکہ ہے، لیکن ایک بیماری لگتی ہے، ایک بیماری کی وجہ سے سارے کا سارا حسن زائل ہو جایا کرتا ہے، ختم ہو جایا کرتا ہے۔ وہ خاندان جو ستا میں ہے، وہ خاندان جو پاور میں ہے، وہ خاندان جو بات والا ہے، وہ لوگ ہم نے ان کو دیکھا ہے جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، ایک چٹکی کے اندر ناک کٹ کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، دیندار لڑکی کو اختیار کرنا چاہیے، دیندار لڑکی کو فوقیت دینی چاہیے، دیندار لڑکی کو پسند کرنا چاہیے۔ اگر لڑکی دیندار ہوگی، اگر لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگی، تو اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ کوئی چنٹو پنٹو سلو کلو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی قسم اگر صلاح الدین ایوبی نہیں تو غلام صلاح الدین ایوبی ضرور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب دیندار لڑکی کو ہم اختیار کریں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ رشتے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ لڑکی کے باپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے، لڑکی کا باپ کتنی زمین و جائیداد والا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری مانگ کیا ہے، پھر کیا معاملات پیش آتے ہیں، کیا معمہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ،
لڑکی کا دین دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم گرچہ لڑکی یار غریب ہو، ہم بہت لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں، بہت لوگوں کا دل دکھایا کرتے ہیں۔ قوم مسلم کو اللہ نے کتنی رحم والی قوم بنایا تھا، لیکن آج ہمارے ظلم سے ہمارے اپنے پریشان ہیں۔ اور جاتے جاتے میں آخری بات، کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت خرافاتیں ہوتی ہیں، کبھی سلامی کے موقع پر، کبھی ویلکم سواگت کے نام پر جو نئی وبا چلی ہے، جوان جوان بچیاں ہوتی ہیں، افسوس ہوتا ہے اس بھائی کی حمیت کہاں چلی جاتی ہے، اس باپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے، جس کی جوان بیٹی دولہے کے ساتھ آنے والے ہمارا کتوں کا استقبال اور ویلکم کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دولہے کے ساتھ اکثر وہ لفنگے لڑکے ہوتے ہیں جو غلط نگیٹو کمنٹ کرنے کے لیے دولہے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، خرافاتوں کو ختم کرو۔ اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا ہو، اللہ نے مال عطا کیا ہو، ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ شادیوں میں خرچ کرنا ایک عام بات ہو چکی ہے، 50 لاکھ کی شادی، 60 لاکھ کی شادی، 70 لاکھ کی شادی، لیکن کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہو، اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہو، سرس کھیڑا والو، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہو، جب آپ کے گھر پر شادی کا موقع آئے، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر لیا ہو، کسی غریب کے دروازے پر پہنچ جانا، اس غریب کے یہاں پہنچ جانا جو بیچارہ غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کے نکاح کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، جس کی جوان بیٹی کے بالوں میں چاندی پیر آئی ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، اس غریب سے جا کر کے کہہ دینا، دیکھ تجھے اپنی لڑکی کے عقد کا انتظام کرنا، اچھا سا دیندار رشتہ دیکھنا، دیندار لڑکے کا انتظام کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ اگر وہ غریب کہنے لگے میں تو اپنے غربت کی وجہ سے ان لوگوں کی ڈیمانڈوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، مانگوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پاس اتنا روپیہ تو نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے، ان لوگوں کی ڈیمانڈوں کو میں پورا کر سکوں، اللہ کی قسم ایک نسخہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے یہاں پر یہ دن آ جائے اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہو، آپ کی بیٹی کے نکاح کی تیاری ہو، اس سے کہہ دینا، ایک نکاح کے لیے دیندار لڑکا دیکھنا یہ تیرا کام ہے، باقی انتظام کرنا یہ میرا کام۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں شادیوں میں 1500 سے 2000 لوگوں کا کھانا بنتا ہے، بنتا نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے 1500 سے 2000 لوگوں کا کھانا۔ آپ اپنی لڑکی کے لیے، شادی کے لیے، براتیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، شادی ہال کا بھی انتظام کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے ضرور۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ اس غریب سے کہہ دینا لڑکا دیکھنا تیرا کام ہے، تیرے رشتہ داروں کے لیے، تیرے براتیوں کے لیے، تیرے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا میرا کام۔ اچھا غریب کے تعلقات کتنے ہوتے ہیں؟ 100-200 مہمان۔ غریب سے یاد رکھنا کون چاہتا ہے؟ غریب سے تعلقات نبھانا کون چاہتا ہے؟ سگا بھانجا، سگا بھتیجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ حالات یہ ہیں غریب کے تعلقات میرے بھائیوں کتنے ہوا کرتے ہیں، 100 200 150 مہمان اس غریب کے ہوں گے تو 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرے۔ اللہ کی قسم 1500 سے 1501 کا انتظام نہ کرنا، جو تم منڈپ کا، شادی ہال کا انتظام کرے، دوسرے کسی شادی ہال کا بھی انتظام مت کرنا، اسی شادی ہال کے اندر، اسی منڈپ کے اندر، اسی میرج ہال کے اندر، اسی خانے کے اندر اس غریب باپ سے جا کر کے کہہ دینا دیکھ لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا، دیندار لڑکا دیکھنا یہ تیرا کام ہوگا، شادی محل میرا ہوگا، تیرے مہمانوں کے لیے کھانا میرا ہوگا، براتیوں کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرنا یہ میرا کام ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تیرے کھانے میں برکتیں دینا یہ رب کا کام ہوگا، وہ تیرے اس فعل پر، عمل پر خوش ہو کر تجھ کو جنت کا پروانہ عطا کرنا یہ ہمارے آپ کے رب کا کام۔ ابھی یہ کام کر کے دیکھیں، ان کاموں کو کریں، پھر دیکھنا سرس کھیڑا نہیں ضلع مراد آباد کے اندر آپ کی خبر وائرل ہے کہ یار فلاں نے شادی کی، اپنی بیٹی کی نہیں کی ہے، بستی کے اندر فلاں کی غریب بیٹی تھی، نکاح کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا، فلاں کی بیٹی کی بھی رخصتی کا انتظام کر دیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے 2000 خانوں کے لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو، 2001 کا آپ مت کرنا، نہ دوسرا شادی ہال بک کرنا،
الگ سے صرف اللہ پہ بھروسہ کر لینا، اللہ ایسی برکتیں آپ کے کھانے میں عطا فرمائے گا، اللہ کی قسم ایسی برکتیں نازل ہوں گی، آپ اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کریں گے کہ انشاءاللہ ایسی برکتیں اتریں گی کہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب غریبوں کا دل رکھنے میں اتنا فائدہ ہے تو سوچو تو صحیح، مکمل طریقے سے غریب کی بیٹے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اگر راہ خدا میں مخلوق خدا کی خدمت کرنے لگ جائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔